حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس سے یاد کیا اور اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو حفظ کیا ہوگا، جس نے قرآن کو یاد کیا ہوگا، وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ دوسری روایت جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیوں کا ثواب عطا کریں گے، ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیوں کا ثواب عطا کریں گے۔ اور جس نے نماز کے باہر باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسے اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 25 نیکیوں کا ثواب عطا کریں گے۔ اور جس نے قرآن مجید کو بغیر وضو پڑھا یعنی زبانی پڑھا، اسے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا اجر عطا کریں گے، یعنی ایک حرف کے بدلے میں اللہ اسے 10 نیکیوں کا اجر عطا کریں گے۔ آئیں اگلی حدیث طیبہ سنیں، جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اسے ایک حسنہ کا ثواب ملے گا۔ ایک حسنہ سے مراد 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں۔ یہ نہ کہا جائے الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، تو گویا جس نے الف لام میم پڑھا اس نے 30 نیکیاں حاصل کر۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میں ہمراہ تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جو ہمیں نفع دے، جس سے ہم نفع حاصل کر سکیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم سعادت مندوں کی طرح زندگی گزارنے اور شہداء کی موت مرنے اور حشر کے دن نجات حاصل کرنے اور شدت کی گرمی کے دن یعنی قیامت میں ٹھنڈا اور گھنا سایہ حاصل کرنے اور گمراہی سے بچنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ رحمان کا کلام ہے، یہ شیطان سے بچنے کا محفوظ قلعہ ہے۔ نیکیوں اور بدیوں کے ترازو میں یہ بہت وزنی ہے۔ کیا قرآن مجید؟ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کی عبادات میں سے افضل ترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہر مکلف آدمی پر واجب ہے کہ وہ قرآن کریم کا علم حاصل کرے اور اس کی تلاوت کرنے میں مشغول رہا۔ تو دوستان مکرم، ہر وقت اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کیا کریں، اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کیا کریں۔ وہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، علامہ محمد اقبال نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دوستان مکرم، آج ہم نے قرآن سے محبت چھوڑ دی ہے، آج ہم نے صرف قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی الماریوں میں برکت کے لیے سجا کے رکھا ہے، ورنہ یہ تو ہدایت کی کتاب تھی، یہ تو ہدایت کا ایک جامع نمونہ ہے، یہ تو ہمیں ہدایت عطا کرتی ہے، یہ کتاب تو بڑی بڑی ہدایت آفرین کتاب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔